ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، وسعت اللہ خان اور زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. آج کے پروگرام میں ہمارے دو بڑے موضوعات رہیں گے. آکوپیشن میں آج ہم اپنے خطے کی بھی بات کریں گے. جموں کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک نے راہل گاندھی صاحب کے ساتھ بات چیت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ مودی سرکار نے وہاں پر کیا اس کے حوالے سے انہوں نے انکشافات کیے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. لیکن آغاز کرتے ہیں غزہ کی صورتحال سے. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل میں گھس کر حملہ کیا تھا، سینکڑوں لوگ مار دیے تھے. اس کے بعد سے آج تک اسرائیل نے جوابی کارروائی کی ہے، اس میں 7,000 فلسطینی مار دیے گئے ہیں. یہ وہ فگر ہے جس کو امریکی صدر جو بائیڈن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے کل ایک بیان میں کافی شکوک و شبہات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا یہ فگرز کہاں سے آ رہے ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ اس میں سچ ہے یا نہیں ہے. لیکن خود فلسطینی حکام نے اب کہا ہے کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ہم آپ کو ہم فہرست جاری کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں. ان میں بیشتر بچے ہیں، ظاہر ہے کہ عورتیں ہیں. ہم مسلسل اپنے پروگراموں میں اس کا ذکر کرتے رہے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ غزہ منسٹری آف ہیلتھ کو 20 بار اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے خود سائٹ کیا ہے ماضی میں. تو اپنے فگرز کو اچھا جو بائیڈن کیونکہ بھروسہ نہیں کرتے کہ غزہ سے جو رپورٹنگ ہو رہی ہے، تو اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ غزہ سے رپورٹنگ ہی نہ ہو. آج ایک فلسطینی صحافی دعا شرف کو قتل کیا گیا جب ان کے گھر پہ بمباری ہوئی. ان کے پورے خاندان بھی ان کے ساتھ مارا گیا. اور کل آپ کو یاد ہے کہ والد الدلدو جو سرکردہ جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں الجزیرہ نیٹ ورک کے، ان کی بھی فیملی کو قتل کر دیا گیا. اور آج 24 گھنٹے بعد وہ بندہ ایک بار پھر آن ایئر ہے. تو اس طرح کے جذبے کو اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ ہرا سکتے ہیں. اور کل ہی محمد الفارا جو ہے ایک فلسطینی صحافی تھے، ان کا فیملی جو ہے خان یونس میں تھی اور وہ خود جو ہے ویسٹ بینک میں رپورٹنگ کر رہے تھے. تو دوران رپورٹنگ انہیں پتہ چلا بالکل دادا کی طرح کہ ان کی پوری فیملی بھی مربے ترے دبی ہوئی ہے، شہید ہو چکی ہے. محمد الفارا یہ بھی بڑے سرکردہ صحافی تھے. تو اب وہاں یہ خبر ہی نہیں ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کے لیے کام کرنے والے رضاکار ہیں، وہ ڈاکٹر، پیرامیڈیکل سٹاف، صحافی، ان کی خاندان، ان کے بچے، کوئی خبر نہیں ہے کہ مطلب یہ ایک معمول کی بات ہے کہ انہیں مرنا ہے. اور ان پر کیا گزر رہی ہے یہ میرا خیال ہے ہم میں سے کسی کو کچھ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ہم پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ جو لوگ یہ خبریں دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، ان کے دلوں پہ اتنا اثر ہو رہا ہے. تو جو لوگ اس سے گزر رہے ہیں یہ امیجن کرنا مشکل ہے کہ وہ اس سے کیسے کوپ کر رہے ہیں. بہرحال ہم نے حالیہ چند دنوں میں اس پورے معاملے کی جو ہے کچھ پس منظر پہ ہم نے بات کی ہے کہ یورپ کا اس میں سہولت کاری میں کیا کردار رہا ہے اور ابھی بھی ہے، امریکہ کیا رول پلے کر رہا ہے. آج ہم ذرا نظر ڈالیں گے کہ مسلم امہ یعنی کہ فلسطینیوں کے جو پڑوسی ملک ہیں، عرب ممالک ہیں، وہ اب تک کیا کر رہے ہیں اور وہ اس پورے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں. تو آج ہی یہ خبر آئی کہ 9 عرب ممالک کا ایک اجلاس قاہرہ میں مصر میں ہوا، جس میں انہوں نے ظاہر کی تشویش ظاہر کی کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کہیں ایک علاقائی جنگ میں نہ بدل جائے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی فوری طور پر ہم اپیل کرتے ہیں سلامتی کونسل سے کہ آپ جنگ بندی کی کوششیں کریں. وہ سب آپ نے بھی دیکھا، ہمارے سے تو کچھ نہیں ہونا. لیکن یار آپ اس کو اتنا لائٹلی کیوں لے رہے ہیں؟ میں تو نہیں لے رہا بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 عرب پورے 9 جی 9 جی میں اوکے. یہ 9 عرب وزرائے خارجہ کہاں کے تھے؟ متحدہ عرب امارات، اردن، بحرین، مصر، مراکش. یہ تو ہو گئے 6. ان سب کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات ہیں، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو اسرائیل پہ اثر ہوگا ان کا. پھر اس کے بعد ہے سعودی عرب، کویت، قطر اور عمان. عمان کو آپ اس بریکٹ میں رکھ سکتے ہیں کہ وہ نیوٹرل بھی ہے اور ہر ایک سے اس نے بنا کے رکھی ہوئی ہے. اچھا انہوں نے واشگاف انداز میں کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی نہیں کرو، ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ سویلینز کو نشانہ بنانا ٹھیک نہیں ہے. یہ کسی شریف آدمی کے حرکت ہے. اس کی مذمت شدید کی ہے. اور اسرائیل کو اگر حق دفاع ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فلسطینیوں کے حقوق کو نظر انداز کرے اور بین الاقوامی قوانین توڑے. اس کو بنانے میں اچھا 9 وزرائے خارجہ بیٹھے تب کہیں جا کے یہ اعلامیہ جاری ہوا. اور اس کا جو ہے جیسے ڈچ پرائم منسٹر ہے مارک رٹ،
وہ نیتنیاہو سے ملے. مجھے لگا کہ ایک دوسرے کے بیان کی فوٹو کاپی کی ہے نا ان لوگوں نے. انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حماس کو مٹانے کے لیے اسرائیل کا فوجی آپریشن ضروری ہے, مطلب یہ تو ٹھیک ہے, مگر یہ بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کے دائرے میں ہونا چاہیے تاکہ عام شہری کم سے کم اس کی لپیٹ میں آئے ہیں. تو جو ڈچ یعنی یورپی یونین کا جو ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈز فلسطین یا غزہ یا اسرائیل, اور یہ جو 9 وزرائے خارجہ عرب ممالک کے, ان کے بیان سے لگتا ہے کہ تقریباً پونے پیج پہ تو ہیں, اگر 1 پیج پہ نہیں. دیکھیں کئی بار آپ ٹیسٹ میں کسی اور کا پیپر کاپی کر لیتے ہیں, یہ بھی کچھ ایسا ہے. اور ان سے زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو رجب طیب اردوان ہے. انہوں نے پوپ سے بات کی. اب آپ کو پتا ہاؤ مینی ٹینکس پوپ ہے؟ اچھا یہ آپ کو پتا ہے. تو پوپ سے کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری جو ہے اس کی خاموشی باعث شرم ہے. حالانکہ ہر ملک جو ہے اس وقت دنیا کا وہ بین الاقوامی برادری ہی تو ہے. ہاں بالکل. اب اس میں وسعت ایسا ہی ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں بھی باہر بھی جن لوگوں سے بات ہوتی ہے تو سب وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اگر ابھی ہم حرکت میں نہیں آئیں گے مسلم ممالک اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے تو کب آئیں گے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. تو اس میں ان ممالک کی بھی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی مجبوریاں ہیں. تھوڑی سی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. 67 سے لے کے آج تک مجبوریاں ہیں بہت. تو سب سے جو اہم ملک ہے پڑوسی ملک وہ ایجپٹ ہے, کیونکہ غزہ کا اگر بارڈر لگتا ہے اسرائیل کے علاوہ تو ایجپٹ کے ساتھ لگتا ہے. اچھا ایجپٹ کے اپنے مسائل بہت شدید ہیں. جب سے سی صاحب نے وہاں ٹیک اوور کیا 10 سال سے وہ برا جمان ہے. وہاں پہ بھی اکنامک کرائسس ویسا ہی ہے جیسے ہمارے ہیں. اب ان کی جو کرنسی ہے وہ 1.5 سال میں آدھی ہو چکی ہے. مہنگائی کا وہاں پہ راج ہے. ان کی حالت خراب ہے. اس کا جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ جو کل بھی ہم نے بات کی تھی جو ایک تھنک ٹینک کا پلان ہے کہ فلسطینیوں کو غزہ سے دھکیل کر اور سینائی کے علاقے میں پہنچا دینا ہے. اور ہم نے کل بات کی فلیٹ سلیٹ بھی بنے ہوئے ہیں, اور اگر پیسہ مل جائے ایجپٹ کو تو جس کی ضرورت ہے تو, لیکن اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ جب بھی کوئی فلسطینی ریفیوجی بنا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے بنا ہے, وہ کبھی واپس نہیں گیا. اس کے اندر ایک اور بھی ہے. آپ اپنی بات کو کمل کر لیں. آپ اپنی بات کو کمل کر لیں. تو نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ایجپٹ کا اس میں سب سے کلیدی کردار ہے امداد پہنچانے کے حوالے سے, اور ہم ماضی کی جنگوں میں بھی رہا ہے. لیکن ایجپٹ کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ فائنینشیل پرابلم, اور دوسرا کہ ریفیوجیز کو وہ پوری کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ مزید نہ آئیں. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ ان کی فائنینسنگ سعودی عرب سے ہو رہی ہے تو دے ہیو ٹو لک ٹو ریاض فار اے لیڈ, یہ بھی ہے. اچھا ایک اور جو ریزن ہے, یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا, ایک تو یہ بالکل بات ہے کہ اگر فلسطینی وہاں پر آئے تو پھر وہ واپس نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ ایک زہر کی گولی ہوگی سی سی کے لیے, اور پتہ ہے کیوں؟ وہاں پر ایک ریفیوجی سینائی میں فرض کریں, اگر ایک ریفیوجی فلسطینی پاپولیشن قائم ہوتی ہے, ایجپٹ کی آبادی بھی تو ٹھیک ٹھاک ہے, اور وہاں پر اخوان کا بھی ایک بڑا کردار ہے, 8 کروڑ آبادی جتنی بھی ہے, بہت وہاں پہ غصہ بھی ہے. تو نہ صرف ان فلسطینیوں میں غصہ ہوگا لیکن ایجپٹ کے اندر سے بھی ریکروٹمنٹ ہو سکتی ہے. سو اٹ از اے پوٹینشیل ٹیررسٹ تھریٹ گوئنگ فارورڈ فار ایجپٹ. سو میرا خیال ہے پیرالل یہ بنتا ہے کہ جب ہمارے یہاں سوویت جنگ ہوئی تھی, یہاں پہ جنرل ضیاء کی حکومت تھی, اور ہم نے افغان ریفیوجیز کو یہاں آنے دیا تھا کس کے عوض؟ پیسوں کے عوض, ریال اور ڈالر, کہ ریال اور ڈالر ملیں گے, حکومت مضبوط ہوگی تو جی ان کو آپ آنے دو, اور اب ہم ان کو نکالنے کے چکروں میں ہیں. تو ایجپٹ کا ایک جو ڈیلیما ہے جو ٹائٹ ہو گیا, ایجپٹ کا صرف یہ ڈیلیما نہیں ہے کہ وہ جو فلسطینی ریفیوجی آ جائیں گے تو پھر وہ واپس تا قیامت نہیں جا سکتے. اس سے بھی بڑا ایک ڈیلیما ہے کہ فرض کریں وہ لے لیتا ہے سارے ریفیوجیز کو, نہ کہ غزہ والے آ جاؤ, اور سینائی ویسے بھی ڈیزرٹڈ علاقہ ہے, سنسان علاقہ ہے, ٹھیک ہے, نیا شہر بن سکتا ہے. اس کے بعد ہوگا کیا؟ ادھر سے کوئی نہ کوئی اگر انٹروژن ہوتا ہے غزہ میں, یہ بھی ہے, تو اسرائیل جو ہے پھر سینائی کے اوپر ان کے انسٹالیشنز پہ اٹیک کرے گا بہانہ بنا کے, پھر وہ مزید کرتے جائیں گے, پھر وہ بفر زون بڑھاتا چلا جائے گا. تو ایجپٹ کی زمین بھی جا سکتی ہے. ویری گڈ, ٹھیک ہے. اچھا دوسرے جو نیبرز ہیں اس میں اردن کا نام آتا ہے, لیکن اس پورے قضیے میں جہاں تک میں نے بھی دیکھا ہے اردن کی ڈائریکٹلی اس طرح سے نہ انفلوئنس ہے نہ رول بنتا ہے, کیونکہ غزہ جو ہے وہ ایک الگ گیم ہے. اردن کا جو کنسرن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غرب اردن میں, اور ویسٹ بینک میں ابھی وہاں پہ کاروائیاں چل رہی ہیں, وہ رپورٹ اتنی نہیں ہو رہی, کل آپ نے ذکر کیا تھا اس کا کہ 61 سے زیادہ لوگ تو ابھی انہوں نے حالیہ مار دیے ہیں, 100 سے اوپر. اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو وائلنس میں یقین نہیں رکھتے, اور جو اسرائیل کو تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اوپر بھی وائلنس ہو رہا ہے. تو اردن کی اگر کنسرن ہے تو اس حد تک ہے.
اچھا لیکن ایک بات میں عرض کر دوں, اگر غزہ پہ قابو کسی طرح پا لیتے ہیں اسرائیلی, اس کے بعد نیکسٹ فیز میں جو غرب اردن ہے وہاں تو غزہ میں تو اسرائیلی سیٹلر نہیں ہے نا, وہاں اسرائیلی سیٹلر ہیں اور مسلح ہیں, اور جو اسرائیلی فوج ہے ان کا اور ان کا ابھی آج کل جو گاؤں کے ساتھ کر رہے ہیں, زیتونوں کے درخت اور باغات کو نظر آتش کر رہے ہیں, تو ان کا نیکسٹ جو پلان ہوگا اگر غزہ ان کے قابو میں آ جاتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس آبادی کو اردن کی طرف دھکیلا جائے. بالکل لانگ ٹرم میں ابھی سے یہ باتیں ہوگی. ابھی جو ہے ہم صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت جو بربریت چل رہی ہے اس کو روکنے کے لیے نیبرز کے کیا اسٹیکس ہیں غزہ کے حوالے سے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب جس کی صحیح پارٹی خراب ہوئی ہے نا وہ ہے سعودی عرب, کیونکہ سعودی عرب چاہ رہا تھا کہ جی ہماری نارملائزیشن ہو, ہماری اسرائیل کے ساتھ ہماری ایک بنے تاکہ ہم پوٹینشیلی ترکی اور ایران دونوں کو کاؤنٹر کر سکیں, کیونکہ یہ دونوں آپ کے تھریٹس ہیں نا, آپ ایک ریجنل پاور سینٹر بننا چاہ رہے ہیں. اور ابھی بھی وہاں پر ایک بہت بڑی بزنس میٹنگ چل رہی ہے سعودی عرب میں, کچھ میں جاننے والے لوگ بھی ہمارے گئے ہوئے ہیں وہاں پہ ٹو ٹاک. یہ پارٹی خراب ہوتی ہے اگر ایک ریجنل کانفلکٹ یا اگر یہ کانفلکٹ مزید بڑھے, اور پھر پبلک اوپینین اپنی جگہ. تو اچھا وہ آپ نے سعودی عرب کی بات کر لی, میں صرف ضمناً لبنان کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ ناردرن فرنٹ جو ہے وہاں پہ اگین حزب اللہ از دا کی پلیئر. اچھا لبنان کی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو پچھلے 10 سال میں تہس نہس ہو گیا ہے, بالکل اکنامکلی وہ برباد ہے, اور وہاں پہ بھی لوگ یہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یار خدا دوبارہ ایک جنگ نہ شروع ہو جائے, کیونکہ جو پچھلا ہوا تھا کانفلکٹ اس میں ٹھیک ٹھاک نقصان اچھا. اور سیریا تو اسرائیل کے خالہ جی کا گھر ہے نا, ہر دوسرے تیسرے دن وہ کوئی نہ کوئی ایئرپورٹ جو ہے وہ تباہ کر دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی ٹارگٹ انہیں کوئی روک نہیں سکتا. اچھا سیریا خود بھی کیا کرے, سول وار کی وجہ سے وہ خود کھوکھلا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہمارے یہاں جو ڈسکشن یہ ہوتی ہے کہ جی مسلم امہ یا یہ عرب ممالک جو ہیں ان کے پاس آپشنز کیا ہیں, ان تمام یہ جو داخلی ان کے اپنے ہیں پرابلمز ہیں اس کو اگر ہم اس سے ہٹ کے دیکھیں تو 2 بڑے آپشنز ہیں. ایک تو یہ کہ جی آپ تیل کو بطور ہتھیار یوز کریں, ٹھیک ہے نا, یہ سارے تیل پیدا کرنے والے ملک ہیں, لیکن اس وقت غزہ میں تیل نہیں پہنچ رہا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں وہ حماس کے ہاتھ لگ جائے گا. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ لڑائی کریں, ٹھیک ہے. تو لڑائیاں کر کے عرب ممالک نے دیکھ لیا کہ جب انہوں نے حملے کیے انہوں نے ٹیریٹری کمائی, ان کا نقصان زیادہ ہوا. اس وقت کوئی اس موڈ میں نہیں ہے کہ ہم فلسطینیوں کی وجہ سے کوئی جنگ لڑیں. بالکل. تیل کا آپشن جو ہے ایران کے فارن منسٹر نے OIC میں پریزنٹ کیا کہ ہمیں امبارگو لگانا چاہیے اسرائیل پہ, ہمیں سینکشنز لگانی چاہیے, ہمیں تیل کا کرنا چاہیے, امبارگو کرنا چاہیے. لیکن اوپیک کے ممالک کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ 73 میں ہم نے کیا تھا, 50 سال میں دنیا بہت بدل گئی ہے, پورا یہ جیو اسٹریٹجک سیٹ اپ بھی چینج ہو گیا ہے. اس وقت ہم نے لگایا تھا وہ کینیڈا پہ, جاپان پہ, ایسے ملکوں پہ جو اسرائیل کی سپورٹ کر رہے تھے. اب جو آپ تیل ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ آپ ایشین مارکیٹ کو کرتے ہیں, تو امبارگو لگانے کا کیا فائدہ کیا ہوگا. تو اس لیے وہ آپشن جو ہے اس پہ زیادہ بات نہیں ہو رہی ہے. جو سب سے بڑی تشویش ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اگر یہ معاملات جس طرح چل رہے ہیں اور اگر یہ گراؤنڈ انویژن کی طرف جاتا ہے تو عرب حکومتوں کو یہ تشویش ہے کہ موڈ آن دا اسٹریٹ جو ہے وہ ہمارے گلے میں نہ آ جائے, یہ کوئی عرب اسپرنگ کا جو ہے نا 0.2 نہ شروع ہو جائے اور یہ اس طرح کے حالات نہ ہو جائیں. تو اس پہ اسی لیے اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ جنرل CC نے بھی اس دن کہا کہ جی آپ سب لوگ نکلیں, بالکل مظاہرے کریں اور یہ کریں, ڈے آف ریج منائیں اور یہ کریں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کچھ اسٹیم نکلے, پریشر نکلے. بالکل, لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل نہیں. تو ہمیں ایک بریک باتیں تھی, ایران بھی تھی, بریک لے لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارا موضوع یہی کنٹینیو کرے گا. جی, تو پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ مسلم امہ, عرب ممالک کیا کر سکتے ہیں غزہ کے جو حالات و واقعات ہم سب دیکھ رہے ہیں, کچھ کرنا چاہتے بھی ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. تو ایران کی ذرا سی ہم نے بات کی کہ اب تک سب سے جو کھل کے واضح موقف آیا ہے وہ ایران کا آیا ہے, لیکن ان کی چل نہیں رہی ابھی تک. ظاہر ہے کیسے چلے. اچھا, ایران اسرائیل کی جو ریلیشن ہے اس کی بڑی مزیدار ہسٹری ہے, اور ترکی اسرائیل اور ایران اسرائیل کی تقریباً پیرالل ہے. وہ اس لحاظ سے کہ پہلا ملک تھا ایران, مسلم ملک, جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا 1949 میں, اور اسی کے کچھ مہینے بعد ترکی نے تسلیم کیا تھا 1949 میں اسرائیل کو. یہ 2 ملک تھے صرف, جو انور سادات کا جو 77 کا جو دورہ تھا اسرائیل کا, اس سے پہلے کر چکے 2 ملک تھے جن کے باقاعدہ سفارت خانے تھے تہران اور تل ابیب میں. ٹھیک ہے, لیکن یہ شاہ کا شاہ کا ایران, اور وہ جو تھا ایک وہ جو سیکولر ترکی ہے. اچھا,
پھر 79 میں جب ریولوشن آیا تو ظاہر ہے ساری کہانی لپٹ گئی اور یہ نمبر 1 دشمن بن گیا ایران اور یو ٹرن لے لیا. ترکی جو ہے حالانکہ یہاں اسلامسٹ کا غلبہ ہوا. پہلے ایران کو کر لیں, پہلے ایران کو فوکس کر لیں یا ترکی پہ؟ ہاں, ایران کو میں اس لحاظ سے فوکس کروں گا کہ رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں دو عجیب متضاد چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ تہران CIA اور موساد کا جو ہے ویسٹ ایشیا کے لیے ہیڈ کوارٹر تھا, مطلب سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا سب ملا کے. دوسرا یہ تھا کہ شاہ ایران نے ایک اور عجیب بات کی. 73 میں جب لڑائی ہوئی اکتوبر میں, آپ کو پتہ ہے شاہ ایران کا یہ پروپوزل تھی کہ آئل ایمبارگو ہونا چاہیے, جس کو کنگ فیصل نے کہا بالکل ہونا چاہیے. تو دونوں ایک پیج پہ تھے. یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. اچھا, حالانکہ اس کے اسرائیل کے ساتھ فل فلیش تعلقات تھے, اس کے باوجود اس نے یہ پروپوزل پیش کیا اور پھر وہ ظاہر ہے اوپیک نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. اچھا, یہ جو 79 کا ریولوشن آیا ایران کا, اچھا اس میں بظاہر تو دونوں جانی دشمن ہیں ایک دوسرے کے نا, اسرائیل اور ایران. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب صدام حسین سے جنگ ہوتی ہے, گلف وار 1988 تک جو چلتی ہے, اس میں اسرائیلی سامان بھی ایران نے استعمال کیا. نہیں ظاہر ہے وہ تو دشمن کا دشمن ہمارا دوست. اچھا, یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزیں چلتی رہی ہیں, لیکن نظریاتی طور پہ یہ بات بالکل طے ہے کہ اس وقت ایران جو ہے وہ سب سے زیادہ کھل کے وہ بات کر. اچھا ناؤ, اب جو سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ کیا ایران کو پتا تھا کہ حماس اس قسم کا آپریشن کرنے والا ہے؟ شاید کیا حماس کو پتا تھا کہ وہ ان کو اتنی کامیابی حاصل ہوگی ان ٹرمز آف کہ کتنا انہوں نے پینیٹریٹ کیا اور کتنا ڈیمیج کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اس طرح کے آپریشن ہارڈلی 8 سے 10 لوگوں کو معلوم وہی, لیکن پھر بھی کیونکہ حماس اور ایران کی اتنی لنکس ہیں تو کہیں نہ کہیں یا حزب اللہ کے ساتھ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو بتایا ہوگا کہ ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں. ناؤ اس کی دونوں سائڈز کیا ہیں. ایک اگر ہم دیکھیں کہ یہ ایران کے لیے پازیٹیو کیسے ہے, وہ اس لیے ہے کہ ایران کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا کہ اگر عرب ممالک بالکل نارملائز کر لیں اسرائیل کے ساتھ تو پھر آئسولیٹ ہو جائیں گے. آئسولیٹ ایک پورا فرنٹ بنتا ہے, ایک پورا کریسنٹ بنتا ہے یوں آپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, رائٹ. آن دی ادر ہینڈ آپ نے 1979 کی بات کی. 1979 سے لے کے 2023 تک میرے خیال 30 سے جتنے بھی سال ہوئے ہیں 34-35 ایئرز, رائٹ. ان 35 سالوں میں ایران نے اپنی انفلوئنس کو اپنے بارڈر سے ایکسٹینڈ کر کے لبنان تک پہنچایا ہے. ٹھیک ہے, لبنان میں تو پہلا ہے, صدام حسین گیا تو عراق میں بھی ان کی ایکسیس ہو گئی, اور یہ حزب اللہ الخطیب جنہوں نے کافی ڈرون اور راکٹ اٹیکس بھی کیے ہیں US بیسز پہ, ابھی حال میں پچھلے ہفتے میں زیادہ تر روکے گئے ہیں. 21 امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں آج پینٹاگون نے جو ہے, اور اس سے پہلے کوئی 7 مطلب وہ سٹاپ بھی کیے گئے ہیں, انٹرسیپٹ کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کی وہاں پر بن گئی. پھر شام میں خانہ جنگی ہوتی ہے جی, اور اگر بشار الاسد کی حکومت کسی نے بچائی ہے تو ایک تو ہے روس اور دوسرا ہے ایران, کیونکہ ایران نے باقاعدہ الفتمیون, الزینبیون, ریولوشنری گارڈ, سلیمانی اور حزب اللہ کو وہاں پر ڈپلوائے کیا. اسی لیے ایران اسرائیل وہاں کے ہوائی اڈوں پر اٹیک کرتی ہے کہ کوئی ری سپلائی نہ ہو. اگر یہ وائڈن ہوتا ہے, اور نیتن یاہو کا تو پورا پلان ہے نا کہ وہ ایران کو ہٹ کرنا چاہ رہے ہیں, شاید US نے اس کو روکا ہوا ہے, ابھی تک ہماری تیاری نہیں ہوئی, رائٹ. تو ان کی جو پورے 30 سال کا جو پچھلا محنت ہے نا, اس پر پانی پھیرا جا سکتا ہے. So there are two sides to this. اب coming to Turkey, بالکل آپ نے درست فرمایا کہ one of the first Muslim countries جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا. ٹھیک ہے, 2008 میں تعلقات خراب ہوتے ہیں, اور وہ اس لیے کیونکہ ایک تو ایردوان اور نیتن یاہو کی بالکل نہیں بنتی, مطلب بزنس چلتی رہتی ہے بٹ دے ہیٹ ایچ ادر. اور 2008 میں آپ کو یاد ہوگا کہ غازہ پہ بمباری کی. اس وقت انقرہ ثالثی کر رہا تھا شام اور اسرائیل کے بیچ میں کہ گولان ہائٹس کے اوپر کوئی آپ کا سمجھوتا ہو جائے. وہاں سے چیزیں خراب ہوئی. پھر آپ کو پتا ہے وہ ماوی مرمارا جو ایک فلوٹیلا ہیومینیٹیرین ایڈ کا جا رہا تھا, ترکش شپ تھی, اس کے اوپر اسرائیلی کمانڈو آئے, لوگوں کو مارا بھی, 9 ٹرکس مارے گئے, 1 ٹرکش امریکن مارا گیا, رائٹ. اب اس وقت کافی ہارڈ سٹینس لیا ہے ایردوان نے. اس نے کہا ہے کہ میں نہیں جا رہا اسرائیل, اس نے جانا تھا, 2-3 مذاکرات چل رہے تھے, وہ بھی کینسل ہو گئے. طرح سے یہ بھی ایک بینیفٹ ہے ترکی کو یہ جو ہوا ہے, کیونکہ عرب اسرائیلی نارملائزیشن سے ترکی بھی کام. اچھا ایک بات نوٹ کر لیں آپ,
اس سے کم کے جھگڑے پہ اسرائیل سے ترکی اور باقی جو ممالک تھے عرب اور نارتھ افریقن ممالک وہ اپنے ایمبیسڈرز بلا لیتے تھے علامتی طور پہ. اس بار ایک ملک نے اپنا ایمبیسڈر نہیں کیا, ابھی تک نہیں کیا. تو یہ ریجنل ڈائنامکس ہیں, اس میں اور بھی کئی سارے پہلو ہیں, آنے والے دنوں میں ہم اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے. فی الحال ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو ذرا بات کریں گے جموں کشمیر کی. ویلکم بیک. آج 26 اکتوبر ہے اور اب سے 76 برس پہلے آج ہی کے دن کشمیر کے جو مہاراجہ ہری سنگھ ہیں وہ جموں میں تھے اور وی پی مینن جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور پرائم منسٹر نہرو کے نمائندے تھے وہ جموں پہنچے اور الحاق کی دستاویز ان کے سامنے رکھ دی, کیونکہ وہ مہاراجہ ہری سنگھ سری نگر سے بھاگ کے جموں آ گئے تھے, اس لیے کہ پاکستان سے جو قبائلی یلغار تھی وہ سری نگر کے مضافات تک پہنچ گئی تھی, تو انہوں نے گھبرا کے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن یعنی الحاقی دستاویز پہ دستخط کر دیے. اس کے اگلے دن یعنی 27 اکتوبر کو بھارتی فوج کا پہلا دستہ سری نگر ایئرپورٹ پہ اترا اور اس نے ایئرپورٹ سیکیور کر لیا. وہ دن اور آج کا دن کہانی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, فاسٹ فارورڈ چلتے ہیں. 2019 ہے. ستیہ پال ملک گورنر ہیں جموں کشمیر کے. جموں کشمیر میں گورنر راج لگا ہوا ہے, منتخب حکومت 1 سال پہلے برطرف کی جا چکی ہے. 14 فروری 2019 کو پلوامہ کے نزدیک ایک گاڑی CRPF جو نیم فوجی ادارہ ہے اس کے قافلے سے ٹکراتی ہے, 40 اہلکار ہلاک ہوتے ہیں. اس کے ایک ہفتے بعد 26 فروری کو بالا کوٹ پہ بھارتی فضائیہ کا حملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اگلے 2 مہینے نریندر مودی اس پورے مدعے کو لے کے الیکشن کیمپین کا ایک بہترین قسم کا حصہ بناتے ہیں اور ووٹ بٹورتے ہیں اور بھاری اکثریت سے کامیاب ہو جاتے ہیں. اور کامیابی کے 3 مہینے بعد 5 اگست 2019 کو کشمیر کی جو خصوصی آئینی حیثیت ہے اس کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے. اس پورے عرصے میں ستیہ پال ملک گورنر رہے, انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا, سہا اور سنا اور پھر انہوں نے کہا کہ بس بہت ہو چکا اور پھر رفتہ رفتہ BJP سے ان کی راہیں جدا ہونے لگیں. بھارتی حزب اختلاف کے سرکردہ رہنما راہل گاندھی نے ان سے بات چیت کی. آج 26 اکتوبر کو کشمیر سے بھارت کے الحاق کی 6 تصحیح کے موقع پہ سنیے پلوامہ کی کہانی راہل گاندھی کی مدد سے سابق گورنر ستیہ پال ملک کی زبانی. آپ جموں کشمیر میں جب تھے جی مطلب بڑا کمپلیکیٹڈ ٹائم تھا, بہت کمپلیکیٹڈ. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا میری یہ رائے ہے کہ جموں کشمیر کو آپ زبردستی یا فوج سے ٹھیک نہیں رکھ سکتے ہیں. وہاں کے لوگوں کو جیت کے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور وہاں کے لوگ ایمیبل ہیں, ایسا نہیں کہ امپاسبل ہے. میں نے تو دیکھا, میں نے ان کو اپنے ساتھ کیا. آپ نے اندر سے ڈیٹیل سے دیکھا, سولوشن وہاں کس بیسس پہ آئے گا؟ امیڈیٹلی تو ان کی اسٹیٹ ہوڈ واپس کرنا چاہیے. ان کو اتنا 370 نہیں چبھا جتنی اسٹیٹ ہوڈ لے کر یونین ٹیریٹری بنانا چبھا. اور یونین ٹیریٹری انہوں نے کس لیے بنایا جو مجھے لگتا ہے, مجھے نہیں بتائی وہ بات, ان کو یہ اندازہ تھا کہ پولیس ریوولٹ کر جائے گی, جبکہ ایسا نہیں تھا. پولیس اتنی فیتھفلی رہی بھارت سرکار کے ساتھ کہ عید کا مہینہ تھا, ایک سپاہی نے چھٹی بھی نہیں مانگی, وہیں لائن میں رہے. تو ایک تو اسٹیٹ ہوڈ اور ان کا پرومس بھی ہے امت شاہ کا ہاؤس میں, اس کو امیڈیٹلی واپس کرنا چاہیے اور پھر الیکشن کرا دینے چاہیے. بٹ جب میں جموں گیا, یہ جموں کے لوگوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ ہمارا مطلب اسٹیٹ ہوڈ لے لیا, ہاں اس سے تو وہ بھی خوش نہیں ہے. سب سے زیادہ کوئی چیز چبھی ہے. تو یہ مطلب کر کیوں نہیں رہے اس کو؟ پتہ نہیں, میری بات ہوئی, میں نے کہا واپس کرائیے تو بولا کہہ دیا ہوگا, کیا ضروری ہے واپس کرانا, چل تو رہا ہے سب ٹھیک. کہاں ٹھیک چلا, ساری انسرجنسی واپس آ گئی ہے, ٹیررسٹ ایکٹیو ہو گئے. اب تو کافی گھٹنائیں اب تو جگہ جگہ ہو رہی ہیں. راجوری میں روز ہوتا ہے, اوپر کشمیر ویلی میں روز کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. آپ کی کیا رائے اس کے بارے میں, پلوامہ کے بارے میں؟ پلوامہ کے بارے میں میں یہ تو نہیں کہتا انہوں نے کرایا, بٹ پلوامہ میں انہوں نے اس کو اگنور کیا اور پولیٹیکل استعمال کیا اپنے لیے, چونکہ اس میں ان کی اسپیچز ہیں جس میں یہ کہتا ہے کہ جب ووٹ دینے جاؤ تو پلوامہ کی شہادت کو یاد رکھنا. جیسے ہی میں نے پلوامہ کے بارے میں سنا, مجھے پتہ لگا کہ ہمارے جو شہید ہیں ایئرپورٹ آ رہے ہیں, جی تو میں سیدھا ایئرپورٹ گیا. ہماری سیکیورٹی والوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ مت جائیے.
मगर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, तो मैं एयरपोर्ट में चला गया और एयरपोर्ट में उस टाइम मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे कहा कि देखिए आप कमरे से नहीं निकल सकते। मैंने कहा मतलब? तो उधर वो सब शहीद आए थे, वहाँ पे आर्मी के लोग थे, प्रधानमंत्री आ रहे थे और मुझे मतलब लिटरली चाबी से बंद किया कि आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने सिक्योरिटी वालों से बोला ये मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, और फिर लड़के मैं वहाँ से निकला तो मुझे लग रहा था कि एक पूरा वहाँ पे शो सा क्रिएट हो रहा था। हाँ वो था ही वो। नहीं मगर मुझे उसमें क्या शौक लगा कि ऐसे लग रहा था कि एक कोई बड़ा इवेंट सा हो रहा ना है इसके लिए और वहाँ पे प्रधानमंत्री आए हैं और ये पूरा मतलब जैसे देश को दिखा रहे हैं कि भैया देखो, काफ़ी डिस्टेस्टफुल सा था। जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अपनी, तो ये अवेलेबल मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फ़ोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे हैं। तो बोला नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पर। फिर 1 घंटे बाद ये डोभाल जो मेरा क्लास फेलो रहा लॉ में मेरठ में, तो इसका फ़ोन आया, सतपाल भाई आप बोल दी। मैं 2 चैनल को बोल चुका था ये बात, तो इन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं बोलना है इस पर। मैं कहा ठीक है, मैं समझा कुछ जांच वाँच कराएंगे, उस पर असर पड़ेगा। कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, करना भी नहीं है इसको। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। अगर वो मेरे से मांग लेते तो मैं इमीडिएटली कर देता। मैं तो वहाँ स्टूडेंट्स जब जम्मू में फंस जाते थे बर्फ में, उनको एयरक्राफ्ट से, क्योंकि दिल्ली में एयरक्राफ्ट इमीडिएटली मिलता है किराए पे। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं देंगे। तब वो सड़क से चले। इतना बड़ा मतलब 4 महीने के लिए वो चले ही नहीं? चले ही नहीं, इसलिए कि वो सड़क से चलना बिल्कुल इनसिक्योर होता है, वो उनके उसमें नहीं है सिस्टम में। 5 जहाज मांगे थे उन्होंने, वो नहीं दिए। 4 महीने तक लटकाए रखे। और तो 4 महीने के लिए क्या होल्ड पे थे? क्या होल्ड पे थे सब? मेरे सामने नहीं आई। अगर मेरे सामने आई होती तो मैं उसमें कुछ करता। दैट वाज बिटवीन सीआरपी एंड होम मिनिस्ट्री। लेकिन ये थी कि अटैक हो सकता है। इसके अलावा वो जो गाड़ी टकराई थी वो 10 दिन से घूम रही थी वहाँ, पूरा आप समझिए कि भरी हुई विस्फोटक से। वो कैसे मतलब इतना एक्सप्लोसिवली कैसे मतलब ऐसे घूम रही थी? सिस्टम नहीं था ठीक से। और जब मैं गया हूँ फिर पुलवामा होने के बाद, तो जो 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें लगभग 8-10 लिंक रोड मिलती हैं। एक भी सैनिटाइज नहीं थी उस दिन। बल्कि हम तो जब अपनी पुलिस को भेजते थे कश्मीर की, तो पूरी रोड पे सिविल ट्रैफिक बिल्कुल रोक देते थे, सैनिटाइज कर देते थे, तब भेजते थे। ना हाईवे सैनिटाइज था ना वो लिंक रोड। और लिंक रोड जहाँ हाईवे में मिलती है वहाँ रिवाज ये है कि वहाँ एक जिप्सी खड़ी होनी चाहिए जो उसे रोक दे कि नहीं भैया काफिला चला जाए सीआरपी का, तब जाना। ब्लॉक कर कुछ नहीं था, देयर वाज नथिंग लाइक दैट। तो जब आप वहाँ गए, जैसे पॉलिटिक्स में हम ऐसी घटनाओं में जाते हैं, तो जब हम कहीं पहले पहुँचते हैं कोई माइंड में कोई फीलिंग आती है, तो इसमें आपकी क्या फीलिंग आई थी जब आप पहली बार वहाँ गए? आप मेरा यकीन करेंगे, आई वॉज इन टीयर्स। और मैंने इसको फ़ोन किया, मुझे नहीं मिला। जब 5 बजे मेरी बात हुई तो मैंने कहा हमारी गलती से हुआ ये। तो बोला नहीं इस पर आपको चुप रहना है। मैं चाहता था कि कुछ सर इसमें कटने चाहिए जिनकी जिम्मेवारी थी। कुछ भी नहीं, किसी का नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसको इलेक्शन के लिए यूज़ करना चाहते थे कि ये पाकिस्तान ने किया, हमारे जवान मारे और अब हम हराएंगे। आप नॉर्थ ईस्ट में भी थे? हाँ, मेघालय में। वो मुझे पनिशमेंट पोस्टिंग दी गई थी गोवा के बाद, क्योंकि गोवा में मैंने करप्शन के बारे में बहुत बोला था। लेकिन वो अच्छी गोवा से हटा दिया गया? हाँ, गोवा से हटा के नॉर्थ ईस्ट भेज दिया गया था। तो कश्मीर से हटाया, फिर गोवा से हटाया, फिर मतलब सब जगह 5 तबादले किए इन्होंने मेरे, जैसे सरकारी कर्मचारी के करते हैं। जी अच्छा, अब हिंदुत्व और ज़ायनिज़्म के बीच में बहुत ही अराना है, और अगर आप कभी जानना चाहते हैं कि कितनी गहरे ताल्लुकात हैं तो आप आज़ाद ईसा साहब की किताब हॉस्टाइल होमलैंड ज़रूर
پڑھیے. میرا خیال ہے کہ یہاں لوکلی لبرٹی بکس میں بھی یا ادھر کہیں آگے پیچھے شاید اویلیبل ہو. ایک اور مزیدار خبر جو انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ ہی تعلق ہے کہ 8 سابق انڈین نیوی کے افسران کو قطر میں سزائے موت سنائی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان پر الزام لگا ہے کہ وہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے. یہ ایک قطر کی ایک کمپنی کے ساتھ کام کر رہے تھے, ایک سیکرٹ نیول پروجیکٹ ہے ان کی سب مرینز کا, اس کے اوپر. تو مطلب کہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں کلبھوشن بیٹھا ہی ہوتا ہے, اور خاص طور پر جب ہم انڈیا کی بات کریں. اور فائنلی جب ہم بات کر رہے ہیں نا کہ اب انڈین میڈیا یار, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے بہت شوق ہے, کوئی کچھ کلپس اتنے لاجواب ہوتے ہیں کہ بندہ چاہتا ہے کہ دل میں ان کو پھینک دوں ان کی طرف. تو یہ ذرا دیکھیں, سدرشن نیوز کے ایک ہیں چاونا صاحب, سریش صاحب نام ان کا یاد نہیں ہے, اور وہ بڑی چیز ہے وہاں پہ, کافی بڑی چیز ہے, کافی بڑی چیزیں آئی تھنک ہندی لینگویج میڈیا میں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور ایک کیا شاندار انہوں نے کلپ بنایا ہے جو میرا خیال ہے کہ مودی سرکار اور نیتن یاہو بھی دیکھ کے کہیں گے کہ یار نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ دوستی اچھی نہیں ہے. دیکھیے وشیش بنداس بول میرے ساتھ, کیا یہودی ہی یادو ہے. اور اس کے بعد ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ بریک لے لیں. ویلکم بیک. اب ذرا ایک بار پھر اسرائیل اور غازہ کی طرف آتے ہیں. آج کل اتنی خبریں آتی ہیں کہ کچھ بہت بڑی خبریں مس ہو جاتی ہیں, یا کم از کم انٹرنیشنل میڈیا پر, تو چلیں انٹرنیشنل میڈیا سے میری مراد ہے ویسٹرن میڈیا, وہاں پر تو ایسی چیزیں آئیں گی نہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو مسلمان ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں, ہم کافی کیا کہا جاتا ہے کہ بہت ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں, ہم بار بار جذباتی اور اب ہر ایک چیز پہ پاگل ہو جاتے ہیں, گلے کاٹنے لگ جاتے ہیں. یہ کچھ حد تک بات صحیح بھی ہے, میں اس کو نہیں جھٹلاؤں گا. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ جمعے کے خطبے میں آپ کا ملا کوئی ایک بات کرے, اور ایک بات ہوتی ہے کہ ایک نیوکلیئر آرمڈ نیشن جو اس وقت نسل کشی کر رہی ہے, اس کے وزیر اعظم ایک بات کریں. میں بات کر رہا ہوں ظاہر ہے بنجامن نیتن یاہو عرف بی بی کا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب یہ لڑائی شروع ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ اٹ از اے بیٹل بٹوین دا چلڈرن آف لائٹ اینڈ دا چلڈرن آف ڈارکنس, مطلب کہ ہمارے دلوں میں نور ہے, ان کے دلوں میں اندھیرا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو تھوڑی سی ایک ریلیجس وار ٹائپ آپ زبان استعمال کر رہے ہیں. تو آج کل کی بات ہے کہ نیتن یاہو نے کہا کہ میں کوئی شک نہیں چھوڑنا چاہ رہا. تو انہوں نے ایک سپیچ دی کہ اگین یہی کہا کہ جی یہ سولجرز آف ڈارکنس ہیں, ہم سولجرز آف لائٹ ہیں, اور ہم عیسائیہ کی پیشن گوئی کی تکمیل تک جنگ لڑیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ, ٹھیک ہے, بائبل کی آپ کو پتا ہے کہ ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اور ایک نیو ٹیسٹمنٹ ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ زیادہ یہودی سکرپچرز, ہیبرو سکرپچرز پر بیسڈ ہے, اور اس میں ایک پروفیسی ہے, ایک پیشن گوئی ہے, اور اٹ از کالڈ دا پروفیسی آف عیسائیہ. اور اس کی اگر میں اس کی آپ کو سمری بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ جی مسیح آئے گا تو دنیا میں جتنے بھی برے لوگ ہیں وہ قوم لوط کی طرح ان کو تباہ کیا جائے گا, اور جو رائچس ہیں ان دس کیس اسرائیلیز وہ غالب ہوں گے, اور پھر پوری دنیا ہمارے ساتھ چلے گی. یہ ایک جیسے ہمارے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے, اور امام مہدی کے بارے میں. جی مطلب دیکھیں ہر کا اس کی ویریشنز ہی ہیں, اس کی ویریشنز ہی ہیں, اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارا مسیح آئے گا نا تو تم باقیوں کی خیر نہیں. لیکن دیکھو ایک چیز ہے کہ کوئی خطبے میں بولے یا کوئی سوشل میڈیا پہ بولے یا کوئی ایسے بیان دے, موسٹ پاورفل ملٹری مڈل ایسٹ میں نیوکلیئر ویپنز جن کے پاس ہوں, ان کا وزیر اعظم یہ بولے اور کہیں ویسٹرن میڈیا میں اس کا ذکر ہی نہ ہو. ذرا سوچیں, فرض کریں کہ ہمارے یہاں کسی پولیٹیشین نے, چھوڑ دیں پرائم منسٹر, چھوڑ دیں پریزیڈنٹ, چھوڑ دیں چیف آف آرمی اسٹاف, نے یہ ذکر کیا ہوتا تو اس وقت کیا ہوتا باس؟ مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ جب ایران میں تھے احمدی نژاد, ایک دفعہ انہوں نے اس طرح کا کوئی بیان دیا تھا اسرائیل کے حوالے, پاگل ہو گئے تھے, سب ان کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ ان کا بائیکاٹ کرنا. انہوں نے کہا اسرائیل کو صفحہ ہستی سے ہی مٹ جانا چاہیے. نہیں, انہوں نے مسیح کی بھی بات, امام مہدی کی بات کی, لیکن ان کو چھوٹ ہے, ان کو چھوٹ ہے, ان کو کمپلیٹ ایگزیمپشن ہے, ان کو ہر ایک چیز کی ایگزیمپشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ اچھا اب یہ دیکھیں, یہ ویکیوم میں یہ بات نہیں ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. تو میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا ہوں. اسرائیلی ملٹری ڈاکٹرن کا حصہ ہے سیمسن آپشن. سیمسن کون ہے؟ آپ کو سیمسن اینڈ ڈیلائلا کی اگر کہانی یاد ہے تو سیمسن کو گرفتار کیا ہوا تھا پریسٹس نے, اور پھر بالآخر اس نے جہاں پر اس کو باندھا ہوا تھا نا, اس نے اس پوری مندر کو ہی گرا دیا, اس کی جو پلرز ہیں اس کو توڑ دیا. آپ نے دیکھ رہے ہیں, یہ ہے سیمسن. اسرائیلی ملٹری کا سیمسن آپشن یا سیمسن ڈاکٹرن کیا ہے کہ اگر ہمیں خطرہ ہوا, اگر ہمیں لگا کہ کوئی
دشمن فوج ہمارے اندر داخل ہو رہی ہے اور ہماری وجود خطرے میں آ گیا ہے تو ہم نے پورے خطے کو جلا دینا ہے ود نیوکلیئر ویپنز. اور میں آپ کو یہ بھی یاد کراؤں کہ امریکہ جتنا چیختا ہے اور چلاتا ہے نا کہ او مائی گاڈ ایرانز گونا بلڈ اے بام, تو بھائی ان کے پاس تو پہلے سے ہی بامز ہیں اور یہ بھی بائی دا وے آدھے سیکرٹس امریکہ سے ہی چوری کیے تھے. لیکن کوئی بات نہیں. ایلڈرو چیمز کون تھا مجھے یاد نہیں آ رہا, جاسوس کر رہا. بہرحال تو ایک تو یہ ہے. اچھا اب اسرائیل اس وقت نیریٹو کی جنگ اتنی بری طرح سے ہار رہا ہے, اتنی بری طرح سے ہار رہا ہے کہ وہ تھوڑے سے ڈیسپریٹ لگ رہے ہیں. اب دیکھو سی این این بی بی سی یہ تو ان کے ہی ہیں نا, ڈبلیو وغیرہ وغیرہ, لیکن آپ کو پتہ ہے ٹک ٹاک کا دور ہے, انفلوئنسرز کا دور ہے, رائٹ, تو وہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ نوٹ تو ہے نا بھائی کے پاس, تو وہ $2,000 سے $5,000 دے رہے ہیں مختلف انفلوئنسرز کا, ہمیں کچھ نہیں ملے گا, ہمارے فالوور نہیں ہیں. تو جن کے پاس زیادہ فالوور ہیں ان کو $5,000 کی آفر ہوئی ہے. تو ایک یہ جوان ہے ٹک ٹاک کا انفلوئنسر, ان کا نام میں نہیں جانتا شاید, لیکن ان کو وہ آفر ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل میں ویڈیو بناؤں گا, لیکن وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. دیکھیے. Will not sell on Palestinians for any amount of money. You cannot buy my support of a genocide. This is disgusting. And calling them rabid dogs and terrorists, like, how much racism do they think they can get away with? And I'll just be like, oh, that's normal, right? Free Palestine. جس کو کہتے ہیں پیسہ وصول. اور اس سے مجھے پتہ نہیں کیوں یاد آتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب جب وہ وزیر خارجہ تھے, یاد ہے آپ کو, اور ان کا ایک سی این این پر انٹرویو ہوا تھا. اور اگر آپ بھول گئے ہیں کیونکہ ان پچھلے 2 سالوں میں بہت کچھ ہوا ہے تو آپ کی یادیں تازہ کرتے ہیں. Israel is losing out. They're losing the media war despite their connections. They are losing the media war. The tide is turning. What are their connections? Deep pockets. جو بات ہے قریشی صاحب, صحیح بولا تھا قریشی صاحب. سو یار نہیں, یہ بات دیکھیں, یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے جب کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ مذہب کو انووک کرے. آپ کو یاد ہوگا کہ جارج بش نے بھی 9/11 کے ٹائم پہ ایکسس آف ایول کی بات کی تھی, اور اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا. تو اچھا صرف یہ نہیں ہے, میں آپ کو ایک اور 2 مزیدار باتیں بتاؤں. میں آپ کو ویژولز بھی لے آتا لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ کانورسیشن یہاں جائے گی. جو وار پلان اور ان کی رپورٹ بنی تھی نا فار دا عراق وار, اس کے سامنے بائبل کا کوٹ تھا. ان کے جو سنائپر اسکوپس تھے اس کے اندر بائبل کے ورسز کا انسکرپشن تھا نا, جیسے یہ آیت, یہ سورت, اور وہ سارے ان کے وہ تو تھے, دے آر کالڈ دا سورڈ ورسز آف دا بائبل, کہ ہم انفیڈلز کے ساتھ لڑیں گے اور جیت ہماری ہوگی. تو اٹ ہیز آلویز بین ان کے لیے. دیکھیں ہم لوگ بدنام ہیں جہادی پیدا کرنے کے لیے, مذہبی جذبے سے سرشار لوگوں کو کہیں بھیجنے کے لیے, لیکن مغربی تہذیب میں بھی جو ان کا روٹ ہے وہ تو ہے, تو وہ مذہب کو یوز کرتے ہیں اب لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے, فوج میں انلسٹ کرنے کے لیے, رائٹ اینڈ رانگ. آپ کو مردخائی ونونو صاحب یاد ہے؟ مردخائی ونونو جی 1986 میں وہ اس میں ایٹامک انرجی والے پروجیکٹ میں کام کرتے تھے, پھر وہ منحرف ہو گئے, پھر انہوں نے اپنی سٹوری ٹائمز آف لنڈن کو بیچ دی تھی, اور اس وقت دنیا کو پتہ چلا تھا کہ اسرائیل کا نیوکلیئر پروگرام. تو ایک لائن مجھے یاد ہے, وہ کہتے تھے کہ پہلا جو نیوکلیئر ڈیوائس بنایا نا اسرائیل نے, اس پہ انہوں نے لکھا ناٹ اگین. ہیں آپ سمجھ گئے اس کا کیا مطلب ہے. اچھا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی پاگل پن ہے کہ جی مذہب کو آپ بیچ میں لائیں. مذہب کو لانے کا سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ جو دشمن ہے نا وہ ہو جاتا ہے کافر, ہاں واجب القتل, تو اس کے بعد تو کوئی دکھ ہی نہیں ہے نا. یار ہمارے یہاں بھی تو ایک لیڈر کو کہا تھا نا سر اسلامک ٹچ ضروری ہے, سارے لیڈرز نے یوز کیا ہے کسی نہ کسی مرحلے پہ. یہاں پر دیکھو ایک ہے اسلامک ٹچ یوز کریں ووٹ سیاست کے لیے, میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے پولیٹیکل عزائم کے لیے آپ اگر اس نیچ پہ چلے جائیں. اب یہ کہ اگر کوئی 0.001% بھی کسی اسرائیل کے ذہن میں گلٹ ہوگا نا کہ یار انہیں کیوں مار رہے ہیں, تو وہ یہ ہے کہ اس نے کہا ہے مقدس کتاب میں لکھا ہے پوری کر رہے ہیں, تو وہ گلٹ ختم ہو جائے گا. یہ فائدے ہوتے ہیں. تو چلیں آج پروگرام میں اتنا ہی, ہمیں یہیں اجازت دیجیے. کل جمعہ ہے, آپ کی ہم فون کالز لیں گے, آپ کی بات بھی سنیں گے. تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ, شب بخیر.